الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی آپس میں ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں علم دین سیکھنے کے لیے آج اس تربیتی اجتماع میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ تقریباً 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ عز و جل نے بارہا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے، یہ کہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو لہٰذا ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہے، ایسا شخص مرتد ہے، اگرچہ کلمہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ایسا شخص کافر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل نے اس پر مامور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، ٹھیک طرح نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، پس اگر ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، ان کو بتاؤ کہ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی تھی اور زکوٰۃ دینا ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فلاح کو پہنچنے والوں کا ایک کام زکوٰۃ بھی گنوایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں
اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے اور وہ زکوٰۃ تجھے بھی پاک کر دے گی۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، ٹائم کی شارٹیج ہے، قلت ہے، وقت تھوڑا ہے، وہاں پر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے بہت سے عذابات اور اس پر جو ہے وہ عتابات بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے اس کی یعنی ان لوگوں کی پیشانیاں، کروٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی، ان کے سر، پستان یعنی سینے پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکل جائے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، روز قیامت پرانا خبیث خون خار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عزیز، اے دوست، کیا خداوند اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی اور ٹھٹا سمجھتا ہے، یا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یہ پریشان کن مصیبتیں جھیلنی آسان جانتا ہے؟ ذرا یہیں کی آگ میں ایک آدھ روپیہ یعنی سکہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ خفیف یعنی ہلکی سی گرمی، اور کہاں وہ قہر کی آگ، جہنم کی آگ، کہاں یہ 1 روپیہ اور کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ منٹ بھر کی دیر، کہاں وہ 1000 برس کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا چہکا یعنی معمولی سا داغ، اور کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب۔ اللہ عز و جل ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے عذابات کا اعلیٰ حضرت نے ہلکا سا نقشہ بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو قرآن و حدیث زکوٰۃ دینے کے فضائل سے بھی مالا مال ہیں، تو ساتھ میں زکوٰۃ نہ دینے کے عذابات سے بھی مالا مال ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہماری آج کی یہ جو نشست ہے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کے حوالے سے، یہ 4 حصوں پر مشتمل ہوگی، یعنی اس میں ہم 4 کیٹیگریاں بنا لیتے ہیں۔ اولاً تو ہم اس میں یہ سنیں گے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے۔ اولاً یہ سیکھیں گے کہ زکوٰۃ آیا کن کن لوگوں پر فرض ہے، کون سے ایسے اشخاص ہیں کہ اللہ عز و جل نے جن پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض فرمائی۔ نمبر 2، پھر ہم یہ سیکھیں گے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دنیا جہان کی ہر چیز پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بعض چیزیں ہوں گی، مخصوص چیزیں ہوں گی، ان کی بھی کوانٹٹی ہوگی، مقدار ہوگی، تعداد ہوگی، تو اس کے متعلق ہم سیکھیں گے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، ایسے کون سے مصارف ہیں، ایسے کون سی شخصیات ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ تو نہیں نا زکوٰۃ لے کر کنویں میں پھینک دی جائے ادا ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے، خاص قسم کے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، آخر میں ہم یہ سیکھیں گے اور سنیں گے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو سب سے پہلے اولاً ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع یعنی اپنا فائدہ ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے کہ جو ہاشمی نہ ہو یعنی سید نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے طہارت، پاکی یا بڑھوتری یعنی بڑھنا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو پاک فرما دے گا۔
اب دیکھیے آج ہم اپنے لباس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میل کچیل دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی اشیاء کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ یار یہ جو ہمارا مال ہے اس کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی پاک کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے, اس کو پاک کرنے کا کوئی انداز ہے, وہ انداز کہاں سے سیکھا جائے گا؟ یقینی بات ہے علمی محفلوں میں جانے سے, علم دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے سیکھا جائے گا. تو زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوتا ہے, تو زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میل دور ہو جاتا ہے, گویا طہارت حاصل ہو جاتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا مطلب ایک کیا ہے؟ بڑھوتری, بڑھنا, کہ جو باقی مال بچ جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس مال میں برکت آ جاتی ہے, اس مال میں فراوانی ہو جاتی ہے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے 1 لاکھ میں سے 5,000 چلے گئے, 1 لاکھ میں سے 2,500 چلا گیا, یہ تو کم ہو گیا. کم نہیں ہوا, ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کم ہو رہا ہے, حقیقت میں اس مال میں برکت آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کوئی بات نہیں, 1 لاکھ آپریشن پہ لگ جاتا ہے. زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کوئی بات نہیں, گھر کے باہر کھڑی ہو موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکی, طہارت, اور ساتھ میں زکوٰۃ کا مطلب ہے بڑھوتری, بڑھنا. اب کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی کیٹیگریاں ہم سماعت فرما لیتے ہیں. سب سے قبل جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان نہیں, مسلمان پر فرض ہے. کافر پر تو زکوٰۃ فرض ہے نہیں. زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ ہو گئی یا دین اسلام کے کوئی بھی معاملات ہیں, کوئی بھی احکامات ہیں, وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں. کافر پر کیا فرض ہے؟ کافر پر اولا یہی فرض ہے کہ بھائی وہ کلمہ پڑھے, اللہ عز و جل کی وحدت کا اقرار کرے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے, اور دار اسلام میں داخل ہو جائے. اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صرف اور صرف بالغ پر. نابالغ بچے کے پاس اگر کروڑوں کی پراپرٹی ہے, کروڑوں کی مالیت ہے, سونا چاندی کے انبار ہے مثال کے طور پر, اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ صرف اور صرف بالغ پر فرض ہوتی ہے. تیسری بات, زکوٰۃ فرض ہوتی ہے عاقل پر, عقل مند پر. جو بیچارہ ہے ہی مجنون, جو ہے ہی پاگل, اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پاگل ہو جاتے ہیں بعض اوقات جو ہے, تو ایسے اشخاص پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور چوتھی بات کیا ہے کہ نصاب کا مالک ہونا. وہ شخص کے جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے, ہر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا سن لیتے ہیں کہ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم کا مال تجارت ہو. ایسا شخص ہوتا ہے صاحب نصاب, مالک نصاب. اور یہ ساری چیزیں اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہوں. حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں جو اسے روزمرہ روٹین میں ضرورت پڑتی ہیں, کپڑے, برتن, موبائل جیسے آج کل جس کی ضرورت ہے. اسی طرح پڑھنے لکھنے والا ہے تو کمپیوٹر, کتابیں, عالم دین ہے تو اس کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے, لکھنے کے لیے پین کی ضرورت ہے, گھر میں مہمانوں کے لیے ڈشز کی ضرورت ہے, ٹیبلز کی ضرورت ہے, چیئرز کی ضرورت ہے. اسی طرح گھر میں پنکھوں کی ضرورت ہے, بعض اوقات اے سی کی ضرورت ہوتی ہے, کولر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری ہوتی ہیں حاجت اصلیہ. حاجت اصلیہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر زندگی مشکل ہو جائے. گزاری تو جا سکے مگر مشکل ہو جائے. جیسے ایک سوٹ سے گزارا تو ہو سکتا ہے, مگر جس آدمی کے پاس ایک ہی سوٹ ہو کتنا مشکل ہوتا ہے بیچارہ, کب دھوئے گا کب پہنے گا. تو حاجت اصلیہ میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چیزیں جن چیزوں کے بغیر اس کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو. تو وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم کا مال تجارت ہو. ان کی ساری آگے ڈیٹیل آئے گی, فی الوقت آپ یہ ذہن میں رکھیں ایسا شخص ہوتا ہے صاحب نصاب. اگر ایسا شخص کوئی موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی, واجب ہوگی, ضروری ہوگی. اس کے علاوہ جس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے, اتنی چیزیں نہیں ہیں, تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور آخری شرط کیا ہے کہ سال کا گزرنا, سال بھی گزرا ہو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی. ایسا نہیں کہ اسے آج ہی 50,000 کہیں سے مل گیا تو اس بیچارے پر آج ہی زکوٰۃ فرض ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ سال گزرے گا تو تب ہی زکوٰۃ فرض ہوگی. سال کے متعلق جو گفتگو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سال کسے کہتے ہیں, کیسے ہوتا ہے, ہمارے یہاں پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں سال کے متعلق, وہ آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس جس دن 7.5 تولے سونا آ گیا یا اس سے زیادہ آ گیا, یا 52.5 تولے چاندی آ گئی یا زیادہ آ گئی, یا اتنی مالیت کی رقم آ گئی, اس دن سے وہ ہو گیا صاحب نصاب. مثال کے طور پر آج ہے 21 شعبان, تو آج کے دن کے 12 بجے کسی کے پاس جو ہے وہ 60,000 روپے کہیں سے آ جاتے ہیں, 60,000 روپے کہیں سے آ جاتے ہیں, تو وہ شخص ہو گیا مالک نصاب. تو اگلی 21 شعبان تک
اگلی 21 شعبان والے دن ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا اس کے پاس اب کتنی رقم موجود ہے. اگلے سال کی 21 شعبان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اب اس کے پاس کتنی رقم موجود ہے. اگر اس کے پاس اب بھی نصاب سے زیادہ رقم موجود ہے تو جتنی بھی رقم موجود ہے اس سب کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. مثال کے طور پر جیسے 60,000 اس کو آج ملا, مگر اگلی 21 شعبان کو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کرنا ایسا وہ 6 لاکھ روپیہ ہو گیا, کاروبار میں وسعت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے فراخی فرما دی, 6 لاکھ روپیہ ہوگا. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار اس 6 لاکھ کو تو سال پورا نہیں گزرا, میرا تو سال صرف 60,000 کو گزرا ہے بھائی, 6 لاکھ کو تو نہیں گزرا, لہٰذا میں تو 60,000 کی زکوٰۃ دوں گا. ایسا نہیں ہے. سال کے اندر جتنی بھی بیشی ہوتی رہے گی, بڑھوتری ہوتی رہے گی, وہ ساری کی ساری کاؤنٹ ہوتی رہے گی. جب 21 شعبان کا دن آئے گا اگلے سال تو ہم دیکھیں گے اس کے پاس 6 لاکھ روپیہ ہے, تو اس کے لیے حکم کیا ہوگا کہ اب بھائی 6 لاکھ کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس تو یار 6 لاکھ پہ سال نہیں گزرا, میں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. نہیں نہیں نہیں, جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے تھے اس دن کی تاریخ ذہن میں رکھیں, وہ وقت ذہن میں رکھیں, اور اگلے سال اسی تاریخ کو آپ دوبارہ دیکھیں میرے پاس کتنی رقم ہے. اگلے سال اگر ایسا ہوا خدا کا کرنا کہ 60,000 سے بیچارہ کوڑیوں کا محتاج ہو گیا, اللہ نہ کرے 500-600 روپے باقی ہیں, پیچھے کچھ رہا ہی نہیں ہے, اب تو وہ مالک نصاب نہیں ہے نا, اب اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سال کے اندر جو بھی کمی بیشی ہوتی رہے گی اس کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کرنا. سال کے بالکل اینڈ پہ جا کے دیکھنا ہے ہم نے, بالکل آخر میں, کہ اب میرے پاس کیا سٹیٹس ہے, اب میری پراپرٹی کتنی ہے, اب میرے پاس کتنی مالیت ہے, اس کا ہم نے حساب لگانا ہے, اور اس تمام کے تمام کی زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے. اور سال میں شمسی سال کا لحاظ نہیں رکھنا, جنوری فروری کا لحاظ نہیں رکھنا, بلکہ قمری سال کا لحاظ رکھنا ہے, اسلامی کیلنڈر کا لحاظ رکھنا ہے, ہجری سال کا لحاظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے میں نے مثال میں 21 شعبان کہا ہے اور 12 جولائی نہیں کہا. صحیح ہے, تو اگلی 12 جولائی تک نہیں دیکھنا آپ نے, بلکہ 21 شعبان کو دیکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے شمسی سال میں اور قمری سال میں کوئی ڈفرینس ہوتا ہے, تقریباً 10 دنوں کا فرق ہوتا ہے. تو شریعت نے جو ہے وہ ہجری سال کو پیمانہ مقرر فرمایا ہے, اس کے مطابق ہی دیکھنا ہے. اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو تھا سال کے متعلق گفتگو. سال کے متعلق یہ ساری وہ گفتگو تھی کہ جس سے آپ کو علم ہوا ہوگا کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے. اب اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے, بہت زیادہ. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہے, یہ پتہ نہیں کسی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو اس گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. تھوڑی توجہ آپ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں, شریعت نے آسانی فرمائی ہے. دین اسلام ویسے بھی آسان دین ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ عز و جل جو ہے کسی کو اس چیز کا مکلف نہیں فرماتا جس کی اس کے پاس وسعت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے. تو دین اسلام نے صرف چند چیزوں پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے, ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سونا. سونا جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے, جبکہ وہ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو. نمبر 2 چاندی. چاندی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے, جبکہ وہ 52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو. یا پھر اتنی مالیت ہو اس کے پاس, روپیہ, پیسہ, بانڈز. بانڈ بھی تقریباً روپیہ کی صورت میں ہی شمار ہوتے ہیں اور تقریباً کیش بھی ہوتے ہیں, لوگ انہیں لین دین بھی کرتے ہیں آپس میں. اتنی مالیت اس کے پاس ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے مال تجارت, بینک بیلنس جسے ہم کہتے ہیں. مال تجارت بیچنے کے لیے جو ہم چیزیں لیتے ہیں, سامان لیتے ہیں, ہول سیل ڈیلر لیتے ہیں یا جنرل سٹورز والے لیتے ہیں, یہ چیزیں, اسے کہتے ہیں مال تجارت. تو صرف اور صرف ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے, باقی رہا فصلوں پر زکوٰۃ, اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, اس پر گفتگو کریں گے تو ٹائم کی بہت شارٹیج ہے. میں صرف ان 4 چیزوں کے اندر ہی رہوں گا. صحیح ہے, سونا جو ہے وہ 7.5 تولے, چاندی 52.5 تولے, یا اتنی مالیت کے پیسے ہوں, یا پھر جو ہے اتنی مالیت کا مال تجارت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونے اور چاندی میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا. 7.5 تولے سونے کی جتنی قیمت تھی, 52.5 تولے چاندی کی اتنی قیمت تھی. ایکول تھے, دونوں برابر تھے. مگر ہمارے یہاں پر اب ڈیفرنس کافی ہو گیا. سونا کافی کاسٹ پہ پہنچ گیا, بہت مہنگا ہو گیا, جبکہ چاندی جو ہے وہ بھی تقریباً رخیص ہے, کم ہے. جیسے مثال کے طور پر 52.5 تولے چاندی کا آج کا ریٹ تقریباً بنے گا 49,900 کچھ, 50,000 لگا لیں آپ, 50,000. جبکہ اگر ہم سونے کا نصاب دیکھیں آج کے دن کے مطابق, یعنی 7.5 تولے سونا, تو وہ بنتا تقریباً 4,15,000 روپے. کہاں 50,000, کہاں 4,15,000 روپے, ہے نا, دونوں میں فرق تو ہے. تو ہم نے اب سونے کے نصاب کو دیکھنا ہے, چاندی کے نصاب کو دیکھنا ہے, کیونکہ نوٹ تو نہ سونا ہے نہ چاندی ہے. نوٹ سے دونوں چیزیں خریدی جا سکتی ہیں, مگر نہ سونا ہے نہ چاندی ہے. تو جس کے پاس رقم ہو, پیسے ہوں, وہ کس چیز کو دیکھے گا؟ تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا اب وہ جو تھوڑی قیمت والا نصاب ہے نا اس کو دیکھے گا. اب وہ سونے کا نصاب نہیں دیکھے گا, بھائی میرے پاس تو 4 لاکھ روپیہ ہے نہیں, میں تو زکوٰۃ دوں گا نہیں. ایسا نہیں.
بلکہ کیا کرے گا, اب وہ تھوڑا نصاب, چاندی کا تھوڑا نصاب ہے تو اب وہ تھوڑے نصاب کی طرف آئے گا. تھوڑا نصاب آج کے ریٹ کے مطابق کیا بنتا ہے, 50,000 روپیہ. تو آج کے دن کسی شخص کے پاس اگر 50,000 روپے کہیں سے آ گئے تو گویا آج کے دن سے ہی وہ کیا ہو گیا, مالک نصاب ہو گیا, صاحب نصاب ہو گیا. اب اگلی 21 شعبان کو جا کر وہ اپنا سٹیٹس دیکھے گا, اپنا جو ہے وہ سارا دیکھے گا کہ آیا میرا سٹیٹس کیا ہے اور میرے پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی. اگر ایسا ہو کسی شخص کے پاس جو ہے چاندی بھی تھوڑی سی ہے, سونا بھی بس 2-3 تولے ہے, زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور رقم بھی ساتھ میں ہے, تو اب وہ کہے میرے پاس 3 تولے سونا ہے, 7-7.5 تولے پر زکوٰۃ ہوتی ہے نا, تو مجھ پر سونا تو یہی جان چھوٹ گئی, سونے پر تو زکوٰۃ ہے نہیں, ہے نا. 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے, میرے پاس 10 تولے چاندی ہے, چاندی سے بھی جان چھوٹ گئی, باقی رہ گئی پیسوں کی, میرے پاس 20,000 روپے 50,000 تو پورا ہے نہیں, لہٰذا مجھ پر تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے نا, مجھ پر تو زکوٰۃ بنتی نہیں, میرا تو کوئی بھی نصاب پورا نہیں ہے, نہ سونے کا پورا, نہ چاندی کا پورا, نہ پیسوں کا پورا ہے. ہمارے یہاں پر یہ ایک المیہ ہے, کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی اور یوں گفتگو کرتے ہیں, یار میرے اوپر تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے. یہ ٹوٹی کار آپ نے کہاں سے رکھی ہوئی ہے بھائی, آپ پر زکوٰۃ نہیں بنتی, تو میرے اوپر تو بنتی نہیں, میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے ہی نہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا, ذرا توجہ فرمائیے گا. یہ نصاب کی کیٹاگریاں ہیں, یہ اس وقت ہیں جب وہ چیز صرف تنہا ہو, 7.5 تولے سونا صرف سونا ہی ہو, ساتھ میں چاندی کچھ بھی نہ ہو, ساتھ میں روپیہ پیسہ کچھ بھی نہ ہو. آپ نے شاید ہی ایسا کوئی شخص دیکھا ہو جس کے پاس 4-5 تولے سونا تو جیب میں 1 روپیہ نہ ہو, شاید دیکھا ہو آپ نے, میں نے تو نہیں دیکھا ایسا شخص جس کے پاس پیسے نہ ہو صرف سونا ہو, ایسا نہیں ہوتا. تو اب کیا ہوگا, جب 2 کیٹاگریاں جمع ہو جائیں گی نا, سونا جمع ہو جائے ساتھ میں چاندی جمع ہو جائے, 2 چیزیں جمع ہو گئی نا, یا چاندی جمع ہو جائے ساتھ میں روپے پیسے جمع ہو جائیں, اب کیا کریں گے, اب ان تینوں کی قیمت کو آپس میں ملا دیں گے, مکس کر دیں گے. سونا مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ 2 تولے ہے, تو آج تقریباً ریٹ تھا 55,000 روپے, تو 55,000 کے حساب سے آپ 2 تولے کا ریٹ لے لیں, تقریباً کیا بنے گا, 1,10,000 11,000, تقریباً 1,11,000 یہ ہو گیا. اس کے پاس جو ہے وہ کچھ چاندی ہے, اس کا ریٹ بھی درمیان میں لگا لیں, اور جو 20,000 اس کے پاس ہے وہ بھی درمیان میں مکس کر لیں. اب تقریباً بن گیا 1.5 لاکھ کے قریب. 50,000 سے تو زیادہ ہے نا, 50,000 والا صاحب نصاب ہوتا ہے نا, یہ تو 1.5 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے. تو 1.5 لاکھ کی مالیت والا کہے کہ یار میں تو صاحب نصاب نہیں ہوں, مجھ پر تو زکوٰۃ نہیں بنتی, یہ تو پھر زیادتی ہے نا. تو لہذا اس صورت میں ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی, ایسا شخص صاحب نصاب ہے. 7.5 تولے کی بات تب ہوگی جب صرف سونا ہو. ایسی کوئی عورت ہو جس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے, 4-5 تولے کا اس کے پاس سونے کے زیورات ہیں, 1 روپیہ بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ صرف اس کے پاس سونا ہے, تو جب تک 7.5 تولے نہیں ہے یہ صاحب نصاب نہیں ہے. مگر ہمارے یہاں پر ایسا کم ہی پایا جاتا ہے. مال تجارت میں ہم نے کیا دیکھنا ہے, مال تجارت گفتگو تھوڑی سمجھنے والی ہے. مال تجارت کے اندر بھی ہم نے سونے اور چاندی کے نصاب میں سے جو تھوڑا نصاب ہے اس کو دیکھنا ہے. تھوڑا کس کا ہے, چاندی کا. تو جس کے پاس مال تجارت 50,000 کے لگ بھگ کا اس کی دکان میں مال موجود ہے, اس کے گودام میں مال موجود ہے, تو وہ شخص بھی صاحب نصاب ہے. اگلے سال پورا سال گزرنے پر وہ شخص جتنا بھی مال ہوگا اس سب کی زکوٰۃ ادا کرے گا. ہمارے یہاں پر یہ بھی ایک المیہ ہے, ٹریجڈی ہے کہ دکاندار حضرات اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پیسوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے, سونے چاندی پر ہوتی ہے, یہ تو میرا بینک بیلنس ہے یار, یہ تو میرا بزنس ہے یار, دکان کی میں اب حساب لگاؤں, دکان کا حساب لگا کے زکوٰۃ دوں. او بھائی دکان کا حساب لگانا پڑے گا. جو چیز آپ نے تجارت کی نیت سے خریدی وہ مال تجارت ہو جائے گی. سمجھنے کی بات ہے, مال تجارت کون سا مال ہوتا ہے, جس مال کو تجارت کی غرض سے خریدا جائے وہ مال ہوتا ہے مال تجارت. یقینی بات ہے جو دکان میں آپ چیزیں منگواتے ہیں گھر میں رکھنے کے لیے تو نہیں منگواتے نا, یقینی بات ہے بیچنے کے لیے ہی منگواتے ہیں, تو یہ سارا کا سارا مال تجارت ہے. ہاں اگر کسی شخص نے بائک لی اپنے استعمال کے لیے کہ میں اس بائک کو استعمال کروں گا, 2-4 دن اپنے پاس رکھی, پھر ذہن میں ہے کہ یار اسے بیچ کر میں اور گاڑی لے لیتا ہوں. اب لیتے وقت اس کی نیت بیچنے کی تھی نہیں تھی نا, اپنے پاس رکھنے کی نیت تھی, تو لہٰذا اب یہ مال تجارت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی موٹر سائیکل کا حساب لگائے 30,000 کی 40,000 کی, پھر اس پہ نصاب بنائے, ایسا نہیں ہے. موبائل میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہم لوگ موبائل لیتے ہیں 1-1.5 مہینے بعد پھر وہ آتا ہے یار اس کو بیچ کے دوسرا لوں, تو دوسرا لے لیتا آدمی. مگر جب دوسرا لیتا ہے بیچنے کے لیے نہیں لیتا, استعمال کے لیے لیتا ہے. ہاں اگر دکان میں رکھنے کے لیے لے گا اب وہ بھی مال تجارت ہے, اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. تو لہٰذا جو تاجر حضرات ہیں وہ خدا را اپنی آخرت پر جو ہے وہ رحم کھائیں, ہر سال جو ہے اپنے مال کا حساب لگایا کریں. اور اس میں آپ نے یہ حساب نہیں لگانا کہ پچھلے سال تو میرے پاس 50,000 کا مال تھا, اب 2 لاکھ کا ہو گیا تو 50 کی زکوٰۃ دوں گا. نہیں, جتنا بھی مال آپ کے پاس موجود ہے پوری دکان کے اندر اس سب کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے, اور ہر سال ہوتی رہے گی. یہ نہیں کہ اس آئٹم کی زکوٰۃ تو پچھلے سال دے چکا ہوں, اب تو اگلا سال ہے, اگلا سال پھر کیا ہو گیا بھائی, پھر بھی زکوٰۃ اب دوبارہ واجب ہوگی. اگر آپ کے پاس وہ آئٹم موجود ہے ابھی تک سیل نہیں ہوا تو اس آئٹم کی دوبارہ زکوٰۃ واجب ہے. جیسے آپ کے پاس سونے کا ایک ہار موجود ہے
تو موجود جب تک رہے گا تب تک زکات واجب ہوتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ دے چکا تو میں چھٹا ٹوکا ہو گیا بھائی, اب مجھے ضرورت نہیں ہے زکات دینے کی. نہیں, جب تک آپ کے پاس وہ ہار موجود ہے تب تک آپ اس کی زکات دیتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. زکات ہوتی کتنی ہے؟ بالکل آسان سا قاعدہ کلیہ ہے, ذہن میں رکھ لیجیے گا. ہر 40 پر 1% زکات ہوتی ہے, یعنی کہ یوں سمجھے 100 پر 2.5%. یہ آسان ہے. کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو کتنی زکات ہوگی؟ 2.5 روپے. کسی کے پاس 1000 ہو تو 25 روپے, کسی کے پاس 10,000 ہو تو کتنی ہوگی؟ 250 روپے. اسی حساب سے آپ لیتے جائیں, یعنی 2.5%, 2.5% زکات جو ہے یہ واجب ہوتی ہے. ہر 40 روپے پر 1 روپیہ زکات واجب ہوتی ہے. بالکل آسان سا قاعدہ کلیہ ہے. زکات دینے میں چاہے تو رقم سے زکات دے دی جائے, چاہے تو سونے چاندی کے وزن کی حساب سے کٹوتی کر کے زکات دے دی جائے. مثال 1 تولے سونا ہے تو اس کا جو ہے وہ 40واں حصہ کٹ کر کے سنارے وغیرہ سے وہ حصہ ہی زکات میں دے دیا جائے. یا پھر 1 تولے سونے کی رقم کا اندازہ لگا کر, جیسے 55,500 میں نے آپ کو عرض کی, تو 55,500 کے 2.5% آپ حساب لگا کر وہ زکات دے دیں. جیسے بھی زکات دیں, زکات دی جا سکتی ہے. آگے دیکھیے, آگے ہم چلتے ہیں کن کن چیزوں پر زکات واجب ہے. اس سیکشن میں ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ, آگے مزید بھی کرتے ہیں کہ ہول سیل جو ڈیلر ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ یہ المیہ ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس مال تو ہے مگر اب ہم قیمت کا کیا حساب لگائیں. میری پرچیز تو اس چیز کی ہے 30 روپے کی, مگر یہ جو ریٹیل میں بکتی ہے, آگے عام مارکیٹ میں بکتی ہے 40 کی بکتی ہے, تو آیا میں اب 40 کا حساب لگاؤں گا یا 30 کا حساب لگاؤں گا. تو جو ہول سیل ڈیلر ہے وہ اپنی ہول سیل قیمت کا حساب لگائے گا, اور جو ریٹیل ڈیلر ہے وہ ریٹیل قیمت کا حساب لگائے گا. ہول سیل والا گویا 30 روپے قیمت کا حساب لگائے گا, زکات جب اس نے ادا کرنی ہوگی یقینی بات اندازہ تو لگائے گا اپنے مال کا, اور جو ریٹیل والا ہے وہ ریٹیل پرائز کا اندازہ لگائے گا اور یوں زکات ادا کرے گا. جہیز پر زکات, یہ ایک ایشو ہے. ہمارے یہاں پر بچیوں کے لیے جہیز جمع کیا جاتا ہے, بچپن سے ہی بچی پیدا ہوتی ہے تو جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہوتا رہتا ہے. اس جہیز پر زکات آیا ہوگی نہیں ہوگی, ہوگی تو کس پر ہوگی؟ تو ہمارے یہاں پر یہ رواج ہے کہ جب تک بچی کی شادی نہیں کرتے نا, جہیز بچی کی ملکیت کا نہیں ہوتا. اس کا نام تو ہوتا ہے کہ میری بڑی بیٹی کا ہے, مگر اس کی ملکیت میں ہم دیتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بڑی بیٹی اس کو استعمال کر سکے, اس کو اجازت ہوتی ہے بڑی بیٹی کو استعمال کرنے کی, بہت کم, میں نے تو نہیں دیکھا, نہیں اجازت نہیں دیتے, اپنے پاس ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا اس صورت میں اس جہیز کی زکات وہ شخص خود ادا کرے گا. اس جہیز میں اگر سونا ہے, چاندی ہے, رقم آپ نے جوڑ کے رکھی ہوئی ہے اپنی بچی کے لیے, تو اس صورت میں زکات آپ پر ہوگی. ہاں اگر آپ نے بچی کے ہینڈ اوور کر دی ہے کہ بیٹا یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا ہی ہے, آپ اسے استعمال بھی کر سکتی ہیں, جو کچھ کر سکتی ہیں, تو اب اس بچی پر زکات فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں پر زکات فرض نہیں ہوتی. عورتوں کے پہنے کے زیورات, استعمال کرنے کے زیورات جو بھی ہوتے ہیں ان سب پر بھی زکات فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح مردوں پر بھی زکات فرض ہے تو عورتوں پر بھی زکات فرض ہے. آگے کرائے کے مکان وغیرہ, آیا ان پر زکات فرض ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے آپ کو ابتداً کتنی چیزیں بتائی تھی جن پر زکات فرض ہوتی ہے؟ 4 چیزیں بتائی تھی, سونا, چاندی, روپیہ پیسہ اور ساتھ میں مال تجارت. یہ جو ہمارے کرائے کے مکان ہوتے ہیں, بتائیں ان 4 چیزوں میں کسی میں آتے ہیں؟ آتے ہیں. سونا ہے یہ کرائے کے مکان, چاندی ہے, پیسہ ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, اور مال تجارت ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے. تو لہٰذا کرائے کے مکانوں پر زکات فرض نہیں ہوتی. کسی کے پاس اگر 10-12 مکان ہیں, 10-12 دکانیں ہیں, کسی کے پاس زمینیں ہیں, جب تک اس نے بیچنے کے لیے نہیں لی, اپنے استعمال کے لیے لی ہیں, یا ویسے کرائے پر چڑھانے کے لیے لی ہیں. کرائے پر چڑھانا اور بیچنا دونوں میں فرق ہوتا ہے. رینٹ کی چیز میں اور سیل کی چیز میں فرق ہوا کرتا ہے. تو اگر اس نے کرائے پر چڑھانے کے لیے مارکیٹ بنا دی, اس پلازے پر زکات نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ نہ مال تجارت ہے, نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ پیسے ہیں. صرف اور صرف 4 چیزوں پر زکات فرض ہوتی ہے, باقی چیزوں پر نہیں ہوتی. مگر اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ اس کا جو کرایہ آئے گا نا, ان مکانوں کا, ان دکانوں کا, یا ان کاروں کا, رینٹ کار کا سسٹم جو وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا, ان کاروں پر بھی زکات نہیں ہوگی. مگر ان کا جو کرایہ آئے گا وہ تو مال ہے نا, وہ تو پیسہ ہے. اس پیسہ کو اگر ہم دیکھیں گے, اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا تو اس پر زکات فرض ہوگی. البتہ ان دکانوں پر, ان مکانوں پر, ان گاڑیوں پر, ان رینٹ کی چیزوں پر زکات فرض نہیں ہوتی. اسی طرح کسی کے پاس باغات ہیں, بیچنے کے لیے نہیں ہے, ویسے اپنے استعمال کے لیے, تو اس پر بھی زکات فرض ان باغوں کی نہیں ہوگی. گھر کے سامان پر زکات فرض نہیں ہوتی. گھر میں, آپ کے گھر میں 10 AC لگے ہوئے ہیں, زکات فرض نہیں ہے. کیونکہ زکات فرض ہونے کے لیے میں نے آپ کو جو 4 چیزیں بتائی ہیں, یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر زکات فرض نہیں ہوگی. کسی کے پاس استعمال کرنے کے 6 موبائل ہیں, ایک استعمال کرتا 5 پڑے رہتے ہیں, پھر بھی زکات فرض نہیں ہے.
کسی کے پاس استعمال کرنے کی 3 گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی استعمال کرتا 2 گیراج میں کھڑی رہتی ہیں, اب 2 تو زائد ہو گئی نا, زائد اگرچہ ہیں, اس پر زکوٰۃ پھر بھی ان گاڑیوں کی فرض نہیں ہے. ایک ہے زکوٰۃ دینا, ایک ہے زکوٰۃ لینا. جب لینے کی بات آئے گی اس میں انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو عرض کروں گا کہ ایسا شخص آیا زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. جس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں, ایک استعمال کرتا 2 استعمال ہی نہیں کرتا, ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ دے گا تو نہیں, گاڑیوں پر زکوٰۃ تو نہیں ہے کیونکہ گاڑیاں 4 چیزوں میں نہیں آتی. آیا لے گا کہ نہیں لے گا اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. تو ابھی فی الوقت آپ اسی پر ہیں کہ گھر کے جو سامان کی چیزیں ہوتی ہیں, زینت کی, زیب و آرائش کی, قالین ہے, کارپیٹس ہیں, یہ ساری چیزیں, ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا کرتی. اسی طرح جو ہے بینک میں اگر کسی نے اپنی رقم جمع کرائی ہوئی ہے تو بینک میں جو جمع آپ نے رقم کرائی ہے نا, وہ ایک صورت میں قرض ہوتا ہے, قرض یا امانت سمجھ لیں آپ آسان انداز میں. تو گویا وہ رقم آپ کی ہی ہوتی ہے, بینک اس کا مالک نہیں بن جاتا, وہ آپ کی اپنی رقم ہوتی ہے, تو لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. بینک والے خود ہی اس میں کٹوتی کر لیتے ہیں رمضان شریف میں اور یہ حساب کتاب لگا کر. تو صحیح ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں استعمال نہیں کرتے. زکوٰۃ کے جب مصارف آئیں گے اس میں انشاءاللہ بات پتہ چلے گی کہ کیا کیا مصارف ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے اپنی جو آپ کی رقم بینک میں موجود ہے اس پر آپ خود ہی زکوٰۃ ادا فرمایا کریں. 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس موجود ہے, اس کی زکوٰۃ خود ہی ادا فرمائیں. 2500 روپیہ بینک والوں کے کنڈسٹری میں نہ دیں, وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتے نہیں, جو اصل حقدار ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں, پھر زکوٰۃ ادا ہوتی بھی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے قرض دار پر زکوٰۃ, کوئی شخص جو ہے وہ قرض دار ہے تو آیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے بھی لوگوں نے سنا ہوگا یار میرے اوپر زکوٰۃ میرے اوپر فرض نہیں ہے کیونکہ بھائی میں تو قرض دار ہوں, میرے اوپر تو قرضہ ہی بہت ہے. یار اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کی پراپرٹی کتنی ہے؟ 5-6 لاکھ روپے پراپرٹی ہوتی ہے, قرضہ کتنا آپ ہے؟ 20-25 ہزار روپے مجھ پہ قرضہ ہے. اور یار کہ خدا خوفی کرو بھائی, اللہ کے بندے, قرضے کو آپ نے اپنے سارے پیسوں میں سے منہا کر لینا ہے, نفی کر لینا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے مگر اس پر قرضہ ہے 20,000 روپیہ, تو 20,000 لیس کریں باقی کتنا بچتا ہے؟ 80,000. تو مالک نصاب ہے نا ابھی بھی, لہذا اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ مگر 80,000 کا مقروض ہے, اب باقی بچتا ہے 20,000, ایسا شخص صاحب نصاب نہیں, اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تھوڑا ذہن میں رہے. یہ کہنا کہ میرے اوپر قرضہ ہے بھائی 5 روپے کا قرضہ ہوگا زکوٰۃ نہیں ہوگی آپ پر فرض, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا جو قرض ہے اس کو لیس کر لیں آپ اپنی رقم میں سے, باقی دیکھیں میرے پاس کتنا بچتا ہے. اگر مالک نصاب ہے زکوٰۃ فرض ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. اسی طرح جو ہے ہمارے یہاں مہر کا یہ طریقہ کار ہے اکثر کہ عورتوں کا جب مہر مقرر کیا جاتا ہے وہ مہر معجل ہوتا ہے, تاخیر کے ساتھ ہوتا ہے, فی الفور ادا نہیں کیا جاتا, بہت کم فی الفور ادا کیا جاتا ہے, ورنہ طلاق کے بعد یا پھر وفات کے بعد عورت کو ہے وہ مہر دیا جاتا ہے. اب اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے لیے مہر لکھا ہے 10 لاکھ روپیہ تو وہ کہتے بھائی میں تو اپنی بیوی کا 10 لاکھ کا مقروض ہوں. ایسا نہیں ہے, کیوں؟ ابھی تو قرض کی آپ سے بات ہو ہی نہیں رہی نا, ابھی تو آپ نے اپنی بیوی کو 10 لاکھ دینا ہی نہیں ہے. آپ نے کب دینا ہے؟ ہمارے یہاں پر جو مروج ہے وہ کیا ہے کہ وفات کے بعد یا طلاق کے بعد قرض دینا ہوتا ہے, وہ مہر دینا ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا کہ یار میرے اوپر تو میری بیوی کا مہر باقی ہے لہٰذا میں مقروض ہوں اپنی بیوی کا, اس صورت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ہاں اگر کسی کا مہر معجل اس کے اوپر ہے, فی الفور جو ادا کرنا ہوتا ہے, تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ فی الفور ادا کر لے. ایسا شخص واقعی مقروض ہے, اس کو تو فی الفور ادا کرنا ہوتا ہے, ورنہ رخصتی میں بھی معاملات ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو دوسرا مہر ہے اس میں احتیاط کی جائے, وہ ایسا شخص مقروض نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کے پاس پیسے تو ہیں 2 لاکھ روپے, اس کا اپنا اس کا 2 لاکھ روپیہ ہے مگر اس کے پاس نہیں ہے, اس نے آگے کسی کو قرض دیا ہوا ہے, 2 لاکھ اس کے اپنا ہے مگر اس نے آگے کسی کو قرض دیا ہوا ہے, تو اب ایسا شخص جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس میں وہ شخص جو ہے اس کا پیسہ اس کا اپنا ہی ہے اگرچہ اس نے آگے قرض دیا ہوا ہے, ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی, مگر اس کو ادا کب کرنا ہوگا؟ جب اس نے اس کو جو پیسہ اس نے دیا ہوا ہے نا, اس پیسے کا اس کو جب 5% حصہ مل جائے تب اس کو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر 1 لاکھ قرض دیا ہوا تھا تو 5% کتنا بچائے گا؟ 5,000. تو 5,000 جب اس کو ملے گا تو اس 5,000 کی زکوٰۃ ادا کرنا اب فرض ہوگا. جیسے اگلا ملتا جائے گا پھر اگلے کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ساتھ ساتھ فرض ہوتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ اب اس نے کسی کو قرض دے دیا تو اب وہ کہے جی مجھ پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ میں نے تو کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں, یوں نہیں, بلکہ اب اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اگر 2-4 سالوں کے لیے دیا ہوا ہے تو پھر 2-4 سالوں کی زکوٰۃ کا حساب رکھے گا اپنے پاس کہ اس سال مجھ پہ کتنی بنتی تھی, اس سال کتنی بنتی تھی, اس سال کتنی بنتی تھی, آخر میں یکمشت اکٹھی وہ ادا کر دے گا جب اس کو رقم مل جائے گی. آگے آتے ہیں کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹائم کی شارٹیج ہے ورنہ مسائل تو کافی سارے تھے. کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. اس میں بتایا جائے گا کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں دی جا سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وہ اشخاص کے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے
ان کی آپ تھوڑی تفصیل ملاحظہ فرما لیں. ویسے تو زکوٰۃ کے مسائل میں ڈیٹیل کافی ہے, اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے یہاں پر پائے نہیں جاتے, تو صرف وہ مسائل لیے جا رہے ہیں جو سمجھ لیں کرنٹ افیئرز ہیں جو ہمارے یہاں پر موجود ہیں, انہی کی صرف ڈسکشن ہو رہی ہے, باقی مسائل کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا. پہلا شخص وہ ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اس کو کہتے ہیں فقیر. فقیر کون ہوتا ہے؟ جو شخص مالی کے نصاب نہ ہو وہ فقیر ہوتا ہے. جو شخص مالی کے نصاب نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر. مالی کے نصاب کون ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا, جس کے پاس 7.5 تولے سونا, 52.5 تولے چاندی, یا اتنی رقم, یا اتنا مال تجارت ہو, یا اتنا حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہو, حاجت اصلیہ سے زائد اتنی زمینیں ہوں, حاجت اصلیہ سے زائد اتنے مکان ہوں, حاجت اصلیہ سے زائد اتنی گاڑیاں ہوں, اتنے موبائلز ہوں, اتنے کمپیوٹر ہوں, اتنی چیزیں ہوں, اتنے کپڑے ہوں, برتن ہوں, زینت کی آرائش کی چیزیں ہوں, ایسا شخص مالی کا نصاب ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر جو ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر. اب زکوٰۃ تو تھی 4 چیزوں پر فرض. اب جس شخص کے پاس, میں نے آپ کو اتنی ساری مثالیں دی ہیں, پہننے کے 50 کپڑے ہیں, چند تو استعمال آتے ہیں, باقی استعمال ہی نہیں آتے, بعض اوقات کپڑوں کی باری سال بعد آتی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے حاجت اصلیہ سے اس کے زائد کپڑے ہیں. ایسا شخص جب حاجت اصلیہ سے زائد سامان رکھتا ہے نا, یہ اپنے حاجت اصلیہ سے زائد سامان کا حساب لگائے گا کہ آیا میرے گھر میں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے اور کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں, مجھے 2 گاڑیوں کی ضرورت ہے یا 1 گاڑی کی ضرورت ہے, دوسری گاڑی جو ہے وہ کتنے کی ہے. جب حساب لگائے گا دیکھے گا اگر وہ زائد سامان نصاب سے زیادہ پہنچ جاتا ہے, اب ایسا شخص فقیر نہیں ہوگا, ایسا شخص فقیر نہیں ہوگا, ایسا شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اگرچہ ایسا شخص زکوٰۃ دے گا بھی نہیں. تھوڑی سمجھنے کی بات ہے, تھوڑی سی. زکوٰۃ صرف کتنی چیزوں پر ہے؟ 4 چیزوں پر. اس کے پاس اتنا سونا بھی نہیں ہے, اتنی چاندی بھی نہیں ہے, اتنی رقم بھی نہیں ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے, مگر اس کے پاس سامان ہے کچھ جو زیادہ ہے, چیزیں ہیں جو کچھ زیادہ ہیں. چیزوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی نا, میں نے بھی آپ کو عرض کیا, مگر چیزیں کچھ اتنی ہیں کہ جو زیادہ ہیں. اب ایسا شخص فقیر تو نہیں ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا, اور یہ ایسا شخص زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. اس کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ پڑا ہوا ہے, کارنر کا پلاٹ ہے بھائی, پیسے نہیں ہے اس کے پاس, تو اب یہ شخص کہے بھائی میں تو فقیر ہوں یار, میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں. نہیں 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 نہیں, آپ کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے جس پر آپ کی رہائش بھی نہیں ہے, رہائش سے علاوہ ہے نا, ضرورت سے ہٹ کر ہے, تو لہٰذا ایسا شخص زکوٰۃ تو ادا نہیں کرے گا پلاٹ کی, مگر زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس نصاب موجود نہ ہو, اسے کہتے ہیں فقیر. دوسرا شخص ہوتا ہے مسکین. مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کو اپنی ضروریات کے لیے بھی سوال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صبح کھاتا ہے, دوپہر کا پتہ نہیں ہے, دوپہر کو کہیں سے مل جائے تو شام کا پتہ نہیں ہے, پہننے کے پاس ایک سوٹ ہے, دوسرے سوٹ کا پتہ نہیں ہے, اگر یہ خدا نہ خاصا پھٹ جائے, آگے پیچھے ہو جائے, دوسرے سوٹ کا بیچارے کو پتہ نہیں. اس جیسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین. فقیر کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, مسکین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کا نام بتا رہا ہے مسکین, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسا شخص سوال کر سکتا ہے, ایسا شخص لوگوں سے سوال کر سکتا ہے, مگر جتنا اس کو ضرورت ہو. ایک ٹائم کے کھانے کی ضرورت ہو تو ایک ٹائم کا سوال کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج 500 دہاڑی بن گئی ہے تو پھر بھی لگا رہے. یہ جو ہمارے یہاں پر پروفیشنل قسم کے فقیر ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, ان کا بس کام یہی ہوتا ہے, سارا دن مانگ 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 کے 1000 کی دہاڑی بنا کے گھر پہنچ جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو شریعت نے کچھ لوگوں کو اجازت دی ہے سوال کرنے کی, مگر صرف وہ لوگ جو مسکین ہوں. مسکین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک اور کیٹیگری ہے, وہ ہے مسافر. مثال کے طور پر کسی دوسرے شہر میں گیا, وہاں گیا, بیچارے کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی, ہاتھ ہو گیا, جیب کٹ گئی. ہے تو کھاتا پیتا گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, مگر اس بیچارے کی جیب ہی کٹ گئی اب, تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مگر علماء کرام فرماتے ہیں ایسا شخص زکوٰۃ لے نہ, بلکہ قرض لے لے. قرض, کسی کہے بھائی مجھے قرض دے دو آپ, مگر اتنا لے جتنی ضرورت ہو, گھر تک کے کرایے تک کا لے. یہ نہیں کہ جیب کٹ کے 50,000 مانگنا شروع کر دے لوگوں سے, یوں نہیں, گھر تک کے کرایے تک کی صرف بات ہو. ایسے شخص کو چاہیے وہ قرض لے لے وایا منی آرڈر, اسی بھی انداز میں, ایزی لوڈ, ایزی پیسہ, کسی بھی انداز میں وہ دوبارہ ریٹرن کر دے. صحیح ہے, ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح جو دین کا طالب علم ہے, دین کا طالب علم ہے, دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں آیا ہوا ہے, اسی طرح جہاد کرنے والا, ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور بھی کیٹیگریاں, تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. آگے دیکھیں کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب اس پہ آ جاتے ہیں ہم, کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سب سے اول اپنے ماں باپ, اپنے دادا دادی, نانا نانی, اوپر تک پردادا پردانی پردادی پرنانی, یہ سارا کچھ, ان سب کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی. اسی طرح اپنے بیٹوں کو بھی, اپنی بیٹیوں کو, اپنی پوتیوں کو, پوتوں کو, بھانجی سوری کہہ رہے میرے منہ سے نکل گیا, اپنی نواسیوں کو, نواسوں کو, یہ جو آپ کی نسل سے ہیں, بیٹے کی اولادیں, بیٹی کی اولادیں, ان سب کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی.
اسی طرح شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو کمال ہو جائے. تو شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی. اسی طرح جو ہے سید کو زکات نہیں دی جا سکتی. سید چاہے جتنا مرضی غریب ہو اس کو زکات نہیں دی جا سکتی. آپ ویسے اس کو ہدیتاً کچھ دے دیں، ویسے اس کا خیال رکھیں، اس کو سپورٹ کریں ہر انداز میں کہ ہمارے سر کے تاج ہیں وہ لوگ، مگر زکات نہیں دی جا سکتی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو زکات تمہارے مالوں کا میل ہے اور میں اور میری اولاد اس میل سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا اپنے مال کی میل جو ہے سید زادے کو دو یار. اللہ کے بندے ان کے قدم چوم کر ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں. طریقہ کار تو یوں ہے. تو سید کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی. اسی طرح جو ہے وہ شخص کے جو فقیر نہ ہو، مالک نصاب ہو، اس کو بھی زکات ادا نہیں کی جا سکتی. کافر کو بھی زکات ادا نہیں کی جا سکتی. اب اس میں ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ شخص فقیر ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہمارے پاس اس کی ساری پراپرٹی کا حساب کتاب تو ہے نہیں. ایسے پر کیا کیا جاتا ہے؟ ظن غالب دیکھا جاتا ہے، گیس کیا جاتا ہے، اچھی طرح سوچا جاتا ہے کہ یار اس شخص کی کنڈیشن نظر آ رہی ہے، آیا فقیر ہوگا، اس کو زکات دوں نہ دوں. اس طرح کی کنڈیشن کے حساب سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا دماغ لڑایا جاتا ہے. اچھی طرح آپ نے جب غور و خوض کر لیا، سوچ بچار کر لیا، آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ شخص واقعی مستحق ہے، اب اس صورت میں آپ نے اسے زکات ادا کر دی تو آپ کی زکات ادا ہو گئی. زکات ادا کرنے میں ایک بات ذہن میں رہے، ہمارے یہاں پر زکات ادا جب کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کسی بھی نیک کام میں خرچ کر دی جائے. ایسا نہیں. زکات ادا کرنے کے لیے کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. یہ ایک قاعدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. زکات ادا کرنے کے لیے کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. میں نے جو آپ کو چیزیں بتائیں، فقیر، مسکین، مسافر، طالب علم، جہاد کرنے والا، یہ لوگوں کے نام ہے نا. کسی کو آپ مالک بنائیں گے. اب کوئی شخص کہے میری 20,000 بنتی ہے زکات، تو میں مسجد میں جو ہے وہ AC لگوا کے دے دوں. مسجد کوئی آدمی ہے نہیں ہے نا، لہٰذا مسجد کو زکات نہیں دی جا سکتی. کوئی کہہ دے آدمی کہ یار میں مدرسے میں صفیں بچھوا دوں گا، مدرسے میں پنکھے لگوا دوں گا، تو مدرسہ کوئی آدمی ہے نہیں نا، کیونکہ زکات کے اندر کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسے شخص کی بھی زکات ادا نہیں ہوگی. میں جو ہے وہ نلکا لگوا دوں گا، میں روڈ بنوا دیتا ہوں، میں محلے والوں کے لیے کوئی فلاحی کام کر دوں گا، اس سے زکات ادا نہیں ہوگی. تو لہذا زکات ادا کرنے کے لیے کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. یہ شک ذہن میں رہے. اگر مسجد میں زکات لگانی ہے، مدرسے میں لگانی ہے، تو مسجد اور مدرسے کے جو متولی حضرات ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ یہ زکات ہے، پھر وہ کسی فقیر کو دے دیں گے زکات آپ کی. فقیر کے پاس پہنچ جائے گی، فقیر پھر اپنی خوشی سے مسجد میں لگا دے، اپنی خوشی سے مدرسے میں لگا دے. اور ہمارے یہاں پر جو جامعات کا نظام چلتا ہے وہ اسی انداز میں چلتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو صدقہ جتنے بھی ہاتھوں سے گزرے ہر ہاتھ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. لہٰذا آپ نے فقیر کو دے دی، فقیر نے آگے مسجد کو دے دی، تو فقیر کو بھی مسجد میں خیرات کرنے کا ثواب مل گیا، آپ کو بھی مسجد میں زکات دینے کا ثواب مل گیا. مگر مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ میں زکات کو کٹوا لینا ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر مسجد کے امام صاحب واقعی فقیر ہیں، مالک نصاب نہیں، تو ان کو زکات کی صورت میں زکات دی جا سکتی ہے، تنخواہ کی صورت میں نہیں دی جا سکتی. ایسا نہیں ہے اپنی زکات آپ مسجد کے امام صاحب کو تنخواہ میں دیتے رہیں، یوں نہیں، بلکہ کسی فقیر کو مالک بنانا زکات کے اندر ضروری ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے سوچ بچار کر لی کہ یار یہ بندہ واقعی مستحق ہے، اس کو زکات دینی چاہیے، آپ نے اس کو زکات دے دی. بعد میں پتہ چلا بھائی وہ تو بڑا لین لاڈ قسم کا آدمی تھا یار، وہ تو زکات لے کے آگے ہو گیا، وہ تو کھاتا پیتا گھرانے سال رکھتا تھا یار، اس کو تو زکات دینی نہیں تھی، وہ تو سید صاحب تھے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے زکات دے دی. بعد میں پتہ چلا وہ سید صاحب ہے، اب کیا کروں؟ ایسی صورت میں اگر آپ نے پہلے اچھی طرح تسلی کر لی تھی اپنے حساب کے مطابق اور آپ نے زکات دے دی تو زکات ادا ہو جائے گی. مگر ایک صورت ایسی ہے پھر بھی زکات ادا نہیں ہوگی. اگر کسی کافر کو دے دی زکات، آپ نے سمجھا مسلمان ہے، بظاہر اس نے داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی تھی، اس طرح کا معاملہ تھا، آپ نے اسے زکات دے دی، بعد میں پتہ چلا یار وہ شخص تو کافر تھا، اب آپ کی زکات ادا نہیں ہوئی. باقی جتنی بھی صورتیں ہیں تمام صورتوں میں اگر بھول کر زکات دے دی اپنی طرف سے حساب لگا کر، آگے وہ مستحق نہیں تھا، تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. صرف ایک شک کون سی؟ وہ اگر وہ شخص کافر ہو، اس صورت میں زکات ادا نہیں ہوگی. زکات کے اندر نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. نیت کی جائے کہ میں یہ واقعی زکات ہی ادا کر رہا ہوں. اگر بغیر نیت کے کسی کو پیسے دے دیے بعد میں کہ یار اب میں نیت کر لیتا ہوں، اب رات گئی بات گئی، اب نہیں ایسا ہو سکتا. اب نہیں کہ کسی کو پیسے دینے کے بعد اب نیت کرتا پھرے. ہاں ایک سہولت شریعت نے دی ہے، وہ یوں ہے کسی کو اس نے رقم دے دی کسی فقیر کو، اب آیا کہ یار میں زکات کی نیت کر لیتا تو اچھا تھا. اب اگر وہ رقم فقیر کے پاس موجود ہے، فقیر کے پاس وہ رقم ابھی موجود ہے، تو اب نیت کر سکتا ہے.
اگر فقیر آگے کہیں خرچ کر چکا ہے اس رقم کو، اب نیت نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا فقیر کو آپ دینے کے بعد ایسے رستے میں پلٹ رہے تھے آپ کے ذہن میں یار زکوٰۃ کی نیت کر لیتا تو اچھا تھا. اب رستے میں تو آپ نیت کریں گے تو ابھی تو نے خرچ نہیں کی ہوگی، ابھی آپ کی نیت ویلڈ ہے. جب خرچ کر چکا تو اس کے بعد نیت آپ کی ویلڈ نہیں ہوگی. اور ایک ہے مسئلہ، زکوٰۃ کسی کو دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کسی فقیر کو دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو سفید پوش ہے، جو مروت میں سوال کسی سے نہیں کرتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ والا حساب کتاب ہے بیچارے کا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے. اب ایسا مستحق بھی ہے مگر وہ لوگوں سے مانگتے ہوئے شرماتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، ہمارے ارد گرد بھی پائے جاتے ہیں. ایسے شخص کو زکوٰۃ کہہ کر نہ دی جائے، وہ شرمندہ ہوگا بیچارہ، یار دیکھو میرے یہ دن آ گیا، میں زکوٰۃ لینا شروع کر رہا ہوں، ہے نا. ایسے شخص کو کہا جائے حضور میری طرف سے تحفہ ہے آپ کو، دیکھو یار آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، بھائی اس بیچارے غریب کا بھلا بھی ہو جائے گا. اسے تحفہ کہہ کے آپ دے دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسے قرض کہہ کے دے دیں، بھائی یہ میری طرف سے آپ کو قرض ہے، آپ بعد میں پیمنٹ کر دینا، مگر آپ کی نیت ہو میں بعد میں نہیں لوں گا. اگر نیت ہے بعد میں لے لوں گا پھر کہا ہے کہ زکوٰۃ، پھر تو قرض ہو گیا نا. تو بعد میں نیت تو نہیں لوں گا، وہ قرض کی صورت میں دے دیا، بعد میں سکیں گے یار وہ میں نے آپ کو جو قرض دیا تھا بھائی وہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا آپ کو، وہ خوش ہو جائے گا بیچارہ، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. تو لہٰذا زکوٰۃ میں کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. البتہ مدرسے کے معتمم کو بتا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے آگے پھر اس کا ہیلا کرنا ہوتا ہے. آگے فقیر کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، فقیر نے پھر آگے مدرسے میں لگانی ہوتی ہے. اسی وجہ سے مدارس میں بتا دیا جائے، البتہ عام فقیر کو نہ بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اسے تحفہ کہہ کر دے دیا جائے. ہمارے یہاں پر ایک یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ زکوٰۃ جب ہم نکالنے لگتے ہیں نا، ہمارے مقروض بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ قرض دینے کے ہوتے ہیں، لوگوں کو قرض دیتے رہتے ہیں. تو کوئی بیچارہ فقیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے سیٹھ صاحب میرے پاس تو قرض ادا کرنے کی اب حالت ہی نہیں ہے، میں نے آپ سے جو 20,000 لیا تھا میں تو اب وہ قرض آپ کا ادا نہیں کر سکتا. تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں اچھا چلو میں نے پھر زکوٰۃ کی نیت کر لی، چلو پھر میں نے زکوٰۃ کی نیت کر لی، یعنی میرا 20,000 گویا زکوٰۃ میں سے کٹوتی ہو جائے گا. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. قرض دیتے وقت شروع سے نیت کرتا نا، اس وقت تو قرض کی نیت تھی، اب تو انگور کھٹے ہیں والی بات ہے، اب تو ملا نہیں تو پھر کہ چلو زکوٰۃ ہی ٹھیک ہے بھائی پھر زکوٰۃ ہی دے دیتا ہوں. یوں نہیں، قرض میں کٹوتی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یا تو پہلے سے کر لیتا پھر تھا. ہاں یوں کر سکتا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے 20,000 کا اس کو مالک بنا دے، 20,000 کا اس کو زکوٰۃ دے دے اپنی 20,000، وہ 20,000 واپس قرض میں لوٹا دے، اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کو مالک بنا دے، وہ 20,000 دوبارہ اس کو لوٹا دے، اس کا کام بھی ہو گیا، اس کا کام بھی ہو گیا. تو اس کو مالک بنانا ضروری ہے. میں نے آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتی ہے. یہاں مالک نہیں بنایا گیا نا، بیٹھے بیٹھے کہتے نہیں بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا زکوٰۃ میں ہو گیا، ایسا نہیں. ایک بالکل آخری بات، ٹائم بہت شارٹ رہ گیا. ہمارے یہاں پر پیشگی زکوٰۃ دینے کا بھی ایک شیڈول ہے. سارا سال زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، فقیر آتے رہتے ہیں، 1,000 2,000 4,000 حساب کتاب اپنے پاس رکھتے رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. اس میں تھوڑی سی ایک جو سمجھنے والی بات ہے وہ یوں ہے کہ پیشگی ادا کرنا زکوٰۃ تب درست ہے کہ جب ابھی سال پورا نہ ہوا ہو. مثال کے طور پر یہ جو سال چل رہا ہے، اس سال کی زکوٰۃ اگر ساتھ ساتھ دیتا رہے تو جائز ہے. جو سال گزر چکا ہے اس کی زکوٰۃ فی الفور ادا کرنا واجب تھا. جیسے کسی کا سال آج مکمل ہو گیا، 21 شعبان کو مکمل ہو گیا، اب وہ کہے چلو میں رمضان میں آہستہ آہستہ دیتا رہوں گا، شوال میں دیتا رہوں گا، قربانی کے مہینے میں دیتا رہوں گا، زکوٰۃ میری 30,000 بنتی ہے، میں پورا سال میں نکالتا رہوں گا. نہیں 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 بھائی، آپ پر 21 شعبان کو واجب ہوگی نا زکوٰۃ، تو آپ نے آج ہی ادا کرنی ہے. تاخیر کرنا زکوٰۃ ادا کرنے میں حرام ہے، ناجائز ہے. یہ نہیں کہ ابھی فقیر ہے نہیں، موجود نہیں ہے، مجھے فقیر نہیں مل رہے، فقیر آتے رہتے ہیں میری دکان پر، میں دیتا رہوں گا، کام چلتا رہے گا. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں. ہاں جو اگلا سال ہے 21 شعبان کے بعد والا جو سال ہے اس کی زکوٰۃ آپ آہستہ آہستہ دیتے رہیں. اگلے سال 21 شعبان کو دیکھ لیں کہ میں نے 50,000 زکوٰۃ دے چکا ہوں، میری بنتی کتنی ہے. مثال کے طور پر اگر 60,000 زکوٰۃ بنتی تھی، 50,000 دے چکا ہے یہ پورے سال کے اندر، اب 10,000 اور زکوٰۃ دے دے، حساب کلیئر ہو جائے گا. اگر یہ 50,000 زکوٰۃ اپنے نکال چکا ہے، اب حساب لگایا تو بنتی ہے 30,000، 20,000 زیادہ دے چکے ہیں نا. اب اس کو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگلے سال میں کاؤنٹ کر لے، اگلے سال بھی تو زکوٰۃ دینی ہوگی نا. اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح خوشحال رکھے گا، اگلے سال ہی میں زکوٰۃ دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنا دیا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا. اتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، پھر بھی بخل کریں نہیں میں نہیں دیتا، میں یوں نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا. یہ تو شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے. حدیث پاک میں نا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی زکوٰۃ کو یوں پیشگی تو ادا کر سکتا ہے، مگر جب سال پورا ہو گیا اب یک مشت اکٹھی ادا کرنی ہوگی. تاخیر کرنا گناہ ہے. کس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے؟ بالکل آخری بات، علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے. قریبی رشتہ داروں میں بیٹے کو تو دے نہیں سکتا، بیٹی کو بھی نہیں دے سکتا، اولاد کو نہیں دے سکتا، ماں باپ کو نہیں دے سکتا، مگر بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح
جو ہے چچے کے بیٹے کو زکات دی جا سکتی ہے, اسی طرح بھانجیوں بھتیجیوں وغیرہ ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. تو لہٰذا ایسے اپنے ارد گرد میں دیکھے کہ یار میرے بہن بھائیوں میں بیچاروں کو مفلس تو نہیں, میں تو اچھا کھانا کھا لیتا ہوں, میرے بہن بھائیوں بیچارے فاقے کر رہے ہیں. تو بہن بھائیوں کو جب زکات دینے کی نوبت آئے نا تو ان کو زکات کا نہ کہیں. آپ زکات کا نام لیں گے آپ کے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, یہ میں زکات لے رہا ہوں اپنے بھائی سے, اسے تحفہ دے دیں, بھائی یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لو. میں نے آپ سے عرض کی نا تحفے کے نام پر بھی دیں گے تو کیا ہو جائے گی, زکات ادا ہو جائے گی. تو لہٰذا سب سے اول آپ نے دیکھنا ہے قریبی رشتہ داروں کو, اس کے بعد کسے دیکھنا ہے, آپ کے جو قریبی لوگ ہیں آپ کے ساتھ اکٹھے کام کرتے ہیں, اکٹھے اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کو دیکھیں. پھر اپنے اہل محلہ کو دیکھیں, پھر اپنے اہل شہر کو دیکھیں. اس کے بعد جب آپ یہ سارا معاملہ ہو چکا پھر کسی کو دینا چاہیں تو کسی اور بھی حاجت مند کو دے سکتے ہیں. اولاً اپنے قریبی رشتہ داروں میں زکات دینا افضل ہے, اور ساتھ میں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی زکات دیں, اپنے عزیز و اقربا کو بھی زکات دیں, قریبی لوگوں کو بھی زکات دیں, محلے والوں کو بھی دیں, مگر ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کی زکات کسی اچھے مصرف میں صرف ہو. لیکن بعض مصارف ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ایک ہی دفعہ نفع حاصل ہوگا, بعض مصارف ایسے ہیں جن سے تا قیامت نفع حاصل ہوتا رہے گا, ہے نا. تو آپ نے کسی فقیر کو زکات دے دی, سبحان اللہ, مگر اگر آپ اپنی زکات کا کچھ حصہ, ساری زکات نہیں, کچھ حصہ اگر آپ کسی ایسے ادارے کو دے دیں گے, کسی ایسی تنظیم کو دے دیں گے کہ جو دین کا کام کرنے میں مشغول عمل ہے, جو دین کا کام کر رہی ہے, دین کے کام کو پھیلا رہی ہے, فروغ دین کے لیے کوشاں ہے, تو لہٰذا آپ کی زکات کا مصرف اچھا ہو جائے گا. آپ کی زکات سے اگر کوئی عالم دین بن گیا, لوگوں کو مسائل سکھانے والا بن گیا, آپ کی زکات سے کوئی قرآن پڑھانے والا بن گیا, تو آپ کے لیے تو سونے میں سہاگا ہو گیا نا. تو لہٰذا اپنی زکات کا مصرف فقیروں کے ساتھ ساتھ ایسے تنظیموں کو بھی دیکھیں کہ جو فلاحی کام میں مشغول ہیں. اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے دعوت اسلامی, کہ دعوت اسلامی اس وقت 50 سے زائد شعبہ جات میں جو ہے وہ مدنی کام کر رہی ہے. مدنی چینل تو سب کے سامنے ظاہر و باہر ہے کس قدر مدنی کام کی دھومیں مدنی چینل پر مچائی جا رہی ہیں. تو لہذا دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی نفلی عطیات, زکات, فطرات انہی طریقہ کار سے چلتے ہیں. لہذا آپ حضرات جب آپ کو موقع ملے تو آپ اپنے صدقات, چاہے وہ نوافل ہوں چاہے زکات کی صورت میں ہوں, دعوت اسلامی کو بھی دیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے تمام صدقات اور ہمارے تمام زکات ادا کی گئی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.